السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 70، بندے کے اقوال اور افعال میں شرک۔ یعنی بعض اوقات ہمارے قول میں بھی شرک والی باتیں ہوتی ہیں اور عمل میں بھی آ جاتی ہیں۔ مذکورہ بالا شرک کے بعد یہ شرک کہ بندہ اپنے اقوال، افعال، ارادے اور نیت میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک گردانے۔ شرک فی الافعال کی مثال یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کیا جائے، یہ تو فعل میں شرک ہے، قبر کے آگے یا کسی کے بھی۔ اللہ کے گھر کے سوا کسی دوسرے کے گھر کا طواف کیا جائے، غیر اللہ کے لیے اظہار معبودیت اور خضوع اور انکسار کی غرض سے سر مڈایا جائے۔ جیسے بعض لوگ قبروں پر جاتے ہیں اور لٹ رکھ کے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر وہ لٹ کٹواتے ہیں۔ حجر اسود کے سوا کسی پتھر یا قبروں وغیرہ کو چوما جائے، قبر یا کسی قبر کے تختے کو چومنا، یا قبروں پر سجدہ کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا کر نماز پڑھنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہے جو قبروں کو بت بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں صریحاً ارشاد موجود ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہ دونوں اپنے اپنے وقت کی مسلمان امتیں تھی۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، صحیح بخاری۔ یہود و نصارہ پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ان من شرار الناس من تدرکہم الساعة وہم احیاء والذین یتخذون القبور مساجدا، بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے زندہ ہوتے ہوئے قیامت برپا ہوگی، جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے، ان من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلک، تم سے اگلے لوگوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں اس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ اتنی صریح ہدایات موجود ہیں۔ اور مسند امام احمد اور صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ زوارات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسراج، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجد بنانے والوں پر اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ کتنا کامن ہے یہ، قبروں پر دیے جلانا، اور قبر کے اوپر اب تو لائٹیں لگوا دی جاتی ہیں باقاعدہ، تاکہ روز روز کون جا کے تیل ڈالے اس دیے میں، منتھلی بل پے کر دیں گے اور بلب جلتا رہے۔ اور اگر کوئی اس چیز سے روکتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں پتا، وہابی۔ حالانکہ یہ کس نے منع کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اتنی واضح ہدایات۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اس قوم پر اللہ کا غضب شدید تر ہوتا ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پیغمبروں کی قبروں کو جس قوم نے سجدہ گاہ بنایا اس پر اللہ کا غضب شدید ہوا، اور اگر کوئی پیغمبروں سے بھی کمتر درجے کے لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لے تو ان پر کیا ہوگا؟ فضل اور رحمت۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم نے پاکستان کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا اور کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہاں آ کر گلی گلی اور بستی بستی ہم نے کیا بنا لیے؟ مزار بنا لیے، اور ان پہ عرس ہو رہے ہیں اور قبریں ہیں اور ان کو پوجا جا رہا ہے اور ان کے طواف ہو رہے ہیں اور ان کے آگے سجدے ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر دیے جلائے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ دین کے نام پر، عبادت کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل کہاں سے آئے گا؟ اس شرک پر۔ یہ بھی اسی میں آئے گا، کیونکہ یہ سنت سے ایسی کوئی، یہ کیونکہ رسپیکٹ کی جب اس سے آگے گزر جاتی نا حد، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ چیز، وہ شرک میں داخل۔ دیکھیے ہمیشہ شرک
عقیدت پرستی سے آتا ہے، شخصیت پرستی اور عقیدت کے رستے سے آتا ہے کہ ہم تو رسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ تو عقیدت کا والہانہ انداز ہے، اور پھر وہ عقیدت کنورٹ ہو جاتی ہے اگلے درجے پر شرک میں. قوم نوح میں شرک یہی سے آیا. میں اخبار پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ کسی یونیورسٹی میں کچھ بلاسٹ ہوا تو کچھ لڑکیاں جس طرح ماری گئی، شہید ہوئی، تو ان ساری اسٹوڈینٹس نے پھول سجائے ہوئے اور کینڈلز روشن کی ہوئی اور اس میں سوگ میں کھڑی ہیں خاموشی سے، اور یہ سارے طریقے پھر یہی شرک والے. اب آپ دیکھیے نا یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ چراغ جلانے والے. پھولوں کا نام نہیں آیا شاید اس زمانے میں، اب یہ بدعت شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن اب کھانے کو ملے یا نہ ملے ہر قسم کی یعنی وہ بڑھاتے جاتے ہیں نا، یعنی غلوب ہے نا، دوسری قوموں کی نقالی بھی ہے. مزید فرمایا ان من کان قبلکم کان اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصورہ اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ. تم سے پہلے لوگ تھے کہ جب ان میں کوئی صالح اور نیک آدمی مر جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور مسجد میں اس کی تصویر بنا لیتے. قیامت کے دن یہ لوگ ساری مخلوق سے بدترین لوگ ہوں گے. بعض اوقات اب مسجد کے اندر تو نہیں لیکن گھروں میں اپنے بزرگوں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں. کبھی پوچھا جائے کہ کس کی ہے یہ، آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں یا کون ہے، تو کہتے ہیں ہمارے یہ بزرگ ہیں. اور کس لیے لٹکائی ہے؟ برکت کے لیے. اب اس تصویر سے جس کا لٹکانا ہی منع ہے اس سے برکت حاصل کی جا رہی. کیا ہو گیا عقل کو؟ جی ہاں. پھر کہا جاتا ہے اس کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا. دکانوں کے اندر انہوں نے لٹکائی بھی ہوتی ہیں کہ برکت کے لیے. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو قبروں پر مسجدیں بنائیں، ان میں اللہ کے سامنے سجدہ کریں. پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو خود قبروں کو سجدہ کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے متعلق بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو پرستش کا بت نہ بنا دیجیے گا. اللہ سے دعا مانگی کہ میری قبر اس سے محفوظ رہے. حقیقت امر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ارد گرد ایک ایسی مضبوط فصیل کھڑی کر دی کہ نہ اسے کوئی توڑ سکتا ہے، نہ اس توحید میں کوئی گھس سکتا ہے. غور کیجیے، آپ نے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نفل نماز تک پڑھنے کی ممانعت کر دی کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے. یہ اس لیے کہ کہیں آفتاب یعنی سورج پرستوں کی مشابہت نہ ہو جائے. جو لوگ سورج کو پوجتے ہیں وہ اس وقت اس کی چڑھتے اترتے اور پیک پہ جب سورج ہوتا ہے اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے. ہمیں اس وقت عبادت سے روک دیا گیا. آپ نے اس مشابہت کا سد باب کر دیا. نیز آپ نے عصر اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں رکھی کیونکہ آفتاب پرستوں کا وقت ان اوقات سے ملا ہوا ہے. اب رہا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ينبغي لأحد ان يسجد لأحد الا اللہ. کسی طرح جائز نہیں کہ کوئی شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے. اس حدیث میں لفظ لا ينبغي وارد ہے. خوب سمجھ لیجئے کہ کلام اللہ اور کلام رسول میں لفظ لا ينبغي اس امر کے متعلق بولا جاتا ہے جسے شریعت نے پوری قوت سے ممنوع قرار دیا ہو، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. حالانکہ رحمان کو شایان نہیں کہ وہ فرزند رکھے یعنی اس کا کوئی بیٹا ہو. ارشاد فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی، نہ شاعری ان کو زیب دیتی ہے. مزید فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ. اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترتے اور نہ انہیں یہ کام مناسب ہے، ہو سکتا ہی نہیں، امپاسبل کے معنوں میں. اور فرشتوں کا قول اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء. ہم کو زیبا نہیں کہ تیرے سوا ہم کسی دوسرے کو کارساز بنائیں. ان تمام مواقع میں ينبغي کا لفظ اسی چیز کے لیے وارد ہوا ہے جسے شریعت نے نہایت سختی سے منع کیا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.